قربانی کن لوگوں پر واجب ہے یہ بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سن لیجئے، قربانی واجب ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ جیسے نماز فرض ہونے کی شرطیں ہوتی ہے، ایسے ہی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط اسلام، یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ دوسری شرط اقامت، یعنی مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ تیسری شرط تونگری، یعنی مالک نصاب ہونا۔ یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مطلب اگر کوئی قربانی کے ایام میں اتنے پیسے کا مالک ہو گیا جس سے کہ اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اور اتنا روپیہ یعنی اتنا سونا یا چاندی اگر کسی عورت پر مرد کے پاس ہوا تو ان سب پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح حریت، یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں، لہٰذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے، عورتوں پر واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ اور نابالغ پر واجب ہے تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا؟ تو ظاہر الروایہ یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ ایک بار اور سماعت کر لے، قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ اسلام، یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں، یہ پہلی شرط ہے۔ اقامت یعنی مقیم ہونا، یہ دوسری شرط ہے، مسافر پر واجب نہیں۔ تونگری یعنی مالک نصاب ہونا، یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یعنی صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے کہ عید کے دن بھی اگر کسی کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ مالک نصاب ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے تو بقرعید کے تینوں دنوں کے اندر اگر اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ مالک نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ حریت یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں، لہٰذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں، عورتوں پر واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں اچھی طرح، ذہن میں یہ رہتا ہے کہ عورتیں قربانی نہیں کرتی، ایک گھر کے اندر ایک آدمی کر لیا، تو ایسا نہیں ہے۔ مرد پر جس طرح واجب ایسے ہی عورتوں پر واجب ہوتی ہے، اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ اور نابالغ پر واجب ہے تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا؟ تو ظاہر الروایہ یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، بات اچھی طرح آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قربانی کس پر واجب ہے اور کس کو کرنا چاہیے۔ لہٰذا قربانی ضرور کرے، جس پر واجب ہے وہ سارے کریں گے۔ اگر ایک گھر میں 5 لوگوں پر واجب ہے تو 5 کو کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ ایک کرے اور دوسرا نہ کرے، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ سب کو کرنا ہوگی۔ تو قربانی جس پر واجب ہوگی ان سب کو کرنا پڑے گی، اور قربانی کس پر واجب ہوتی ہے وہ تمام شرائط میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔